اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم وطن کے تمام ناظرین کو راجہ تاثیر کا محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور زمانہ قوالی تو کجا من کجا کے شہرت یافتہ گلوکار، لیکن اس سے بڑا ان کا تعارف ہے کہ یہ استاد نزاکت علی خان صاحب کے بیٹے اور استاد سلامت علی خان صاحب کے بھتیجے ہیں، اور شام چوراسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ایک طویل تاریخ ان کے گھرانے کی، اور اس گھرانے کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان کی اپنی ایک بہت بڑی خدمات کا جو سلسلہ ہے، نہ صرف ملک پاکستان کے لیے بلکہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے دنیا بھر میں انہوں نے اپنی خوبصورت آواز سے لوگوں کو محظوظ کیا۔ آئیے بات کرتے ہیں استاد رفاقت علی خان صاحب سے۔ خان صاحب جی راج صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو میں کہوں گا آپ کا اتنا شکریہ کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ آسٹریلیا میں یہ ملک صرف آپ کی وجہ سے اپنا لگتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کی خوشامد کر رہا ہوں، چلیں خوشامد بھی سمجھ لیں۔ اور آپ نے جس طرح میوزک کی خدمت کی ہے، کلاسیکل سنگروں کو لوگ پیچھے بھاگتے ہیں، بہت سارے پیسے کے، بڑے بڑے فنکاروں کے، اور ان کے اندر ایک اس طرح کی سنوبری، آپ کے اندر ایک سچائی ہے جو میں یہاں سے لے کے جا رہا ہوں اور آپ سے سیکھ کے بھی جا رہا ہوں۔ آپ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ نے کلاسیکی موسیقی سے پیار کیا اور ان پر یقین کیا، ان سے کمرشلزم کا کام بھی لیا ہے۔ میں اس لیے جذباتی ہو گیا، ایک دم سے شروع ہو گیا ہوں کہ فرط جذبات جو میرے ہیں وہ آپ کی کنٹریبیوشن کو اور آپ کی شخصیت کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ اللہ آپ کو زندگی دے۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ بہت سے انٹرویوز لوگوں نے آپ کے دیکھے، آپ کی زندگی کے بارے میں یوٹیوب بھرا پڑا ہے، چینلز پہ، ہر جگہ پہ۔ ان چیزوں میں، ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ سڈنی آئے، سڈنی میں ایک بڑا کمال کا شو آپ نے واہ، کیا، میرے خیال میں اٹس اے ہسٹری۔ تو کیسا محسوس ہوا؟ ہم ہندوستان میں پرفارم کرتے ہیں جا کے تو بہت اچھا لگتا ہے، وہاں کی آڈینس، ہماری پاکستانی آڈینس کا بھی جواب نہیں، پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی۔ لیکن جب ہم ہندوستان جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بڑا تیر مارا ہے، اور ہم نے بہت کمال کر دیا وہاں جا کے گا کے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، بہت بڑی جگہ ہے، باکمال لوگ رہتے ہیں، لوگوں کے نام ہوتے ہیں وہاں سے۔ لیکن سڈنی مجھے لگتا ہے تھوڑا آگے نکل گیا۔ جس شو میں نے گایا ہے وہ مجھے یہ فیل ہوا کہ نہیں یار، پاکستانی آرٹسٹ بھی جو ہیں، جو کلاسیکی موسیقی کے علم کو لے کے چل رہے ہیں، ان کی بھی ادھر جگہ بنتی ہے۔ بالکل بنتی ہے۔ تو اس کا کریڈٹ تو گوز ٹو یو۔ آپ چاہتے کوئی شادی ہال بک کر لیتے، چلو یار فنکار ہے، جیسے ہمارے پروموٹرز کرتے ہیں، اور وہ تھوڑے ڈسارڈرڈ بھی ہوتے ہیں، بلا بھی رہے ہوتے ہیں، پیسے کا بھی فکر ہوتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہے، سچ بھی ہے، یہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ لیکن جذبہ حب الوطنی اوورسیز پاکستانیوں کے اندر جو میں نے دیکھا ہے، وہ تو خیر پاکستان میں رہنے والوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ تو بیچارے ڈنکیاں مار کے ملک سے دوڑ رہے ہیں، کیا کریں، بے روزگاری بھی۔ کم بیک ٹو یو، آپ نہیں ڈرے، اور آپ نے کہا کہ یار اس گھوڑے پر آپ نے ہاتھ رکھا جس گھوڑے کے سارے خلاف تھے۔ مزہ تب آتا ہے نا، گھوڑے کے شولڈر کمزور ضرور ہیں لیکن ایسے کھڑے نہیں، گھوڑے نے میدان مارا ہے، اور ہم نے لیکن آپ کی یقین کا جواب نہیں ہے، جو میں آج میں سچ بول رہا ہوں، کوئی میں سنوبری نہیں کر رہا، رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ میں کوئی بڑی شے ہوں تو میں ذرا آڈینس کیا کہے گی، نہیں، دے دو جس کا کریڈٹ اور جس کا حق ہے۔ اگر آپ دے دیتے ہیں تو اللہ بھی خوش، سرکار بھی خوش۔ یہ میں نے دیکھا، آپ اگر نصرت فتح علی خان صاحب کی کوئی چیز گائیں، پرانے جو فنکار گزرے ہیں ان کی چیزیں گائیں، تو اسٹیج پہ آپ ان کا نام لیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے جو کسی کی چیز گا تو لیتے ہیں لیکن کریڈٹ ان کو نہیں دیتے۔ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں ٹرینڈ سیٹر بڑے بڑے ہوئے ہیں، جیسے ایلوس پریسلی کا ٹرینڈ سیٹر ہے راک اینڈ رول میں، مائیکل جیکسن کا ایک ہسٹری آتی ہے۔ مائیکل جیکسن رو کے جیمز براؤن کو کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو آج مائیکل جیکسن نہ ہوتا۔ وہ کلپ پڑا ہوا ہے جیمز براؤن کو۔ جیمز براؤن بھی بہت کمال گاتے تھے، پھر مائیکل جیکسن کا ایرا آتا ہے۔
اتنا بڑا کنفیس ہے کہ آدمی کو لوگ بات نہیں کرنے دے رہے. آئی لو یو مائیکل, آئی لو یو مائیکل. تو وہ کہہ رہا جسٹ ہولڈ آن, لک ایٹ دس جیمز ران, دس از دا مین, وائی آئی ایم اے مائیکل جیکسن. اسی طرح نصرت فتح علی خان صاحب نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر, ساؤتھ ایشیا کے اندر, اس کی جو دھاڑ ہے نا شیر کی, قوالی کی دھاڑ ہے جو, وہ لاس اینجلس کے اسٹوڈیو میں بھی سنائی دی. تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہو گئی. جدا کھائیے ہوتے گن کھائیے, تھوڑا کھا کے چلے نا تو زندگی پر گن گاواں گے. اپنا نصیب کھاتا ہے. میرے آپ بھائی ہیں راجا بھائی, میں نے ایسا ٹرو لور, ایک فارمل انٹرویو نہیں کر رہے ہم, ایسا ٹرو لور میوزک کا, اور صرف میرے ہی گھرانہ نہیں, شام جراسی اور گھرانے کے لوگوں کو بھی پٹیالہ آپ بہت پیار کرتے ہیں. احمد علی خان ہے, کتنا بڑا نام ہے. میں سمجھتا ہوں بات پھر سے بات نکلتی. امانت علی فتح علی چلے گئے, اسد بھائی چلے گئے, تو احمد علی خان صاحب ایک ایسی ہستی ہیں کہ ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے. بڑی ہستی, ان کو عزت اور رسپیکٹ دینی چاہیے. سلامت علی خان ہی نزاکت, اللہ ان کو زندگی تندرستی دے. ان کی جو واجب عزت ہے ایز اے سینئر بڑا آرٹسٹ, وہ بنتی ہے, بالکل بنتی ہے. سب کے فین ہیں آپ, میں نے یہ کہنے کی کوشش کی. خان صاحب, کوئی ایسا واقعہ آسٹریلیا کا جو آپ کو یاد رہ گیا ہو؟ کس واقعے کا ذکر کروں میں؟ مجھے تو آپ نے ٹک ٹاکر بھی بنا دیا. ارے تیری گاڑی کہاں ہے؟ وہ تو ہمارا ذرا ایک پرسنل مزہ تھا. چلے واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑے آرٹسٹ ہیں انڈیا کے, اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, عزت کے قابل ہے, احترام کے قابل ہے, ان کے سامنے شو رکھ لیا ہے, اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے. سیم ڈیٹ سیم ٹائم, کہ وہ اگر 1000 آدمی میرے اس کے ہوتے ہوئے آ گیا ہے, تو یہ رفاقت علی خان نہیں ہے, یہ راجہ تاثیر ہے, یہ ہم دونوں ہیں. لیکن دیکھیں, میں تو درود شریف پڑھ رہا تھا, یا الہی یہ ماجرا کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے. تو میں نے اسٹیج پہ آگے کیا, اس سے بڑا واقعہ, میں کیا خواتین حضرات, جیسے آپ کو لایا گیا ایسے مجھے لایا گیا. ایک سنگ دل شہنشاہ موت کے پروانے کے سوا اور دیوی کہہ سکتا ہے. تو موت کا پروانہ آپ نے سنا دیا تھا, لے بیٹے میں اکٹھے کر لیے بندے ہونا تم. اور اس سے بڑی بات کہ میں تو آپ کو پتہ ہے میں فائٹر بھی ہوں, میں استاد بروس لی کا بہت بڑا شاگرد. تو جب آپ نے کہا آڈینس میں جانا تو مجھے سیڑھیاں نظر آئیں, تو میں ایک تو اللہ نے عزت رکھی, میں گر کے سنبھلنا, اور میں جو اٹھ کے آڈینس کے اندر گیا ہوں تو لوگوں کو اس سیکنڈ میں یہ پتہ نہیں لگا کہ میں پھسل کے گرا اور کہاں پہنچا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات اس شو کی جو بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ کا ٹرسٹ, اور جو آپ نے اس تبلے والے کو میرے ساتھ بلایا, شجاعت علی, جس کو میں نے ڈائگنوز کر لیا ہے. ہاں جی, ہی از اے بگ گن. اس کو وہ بھی بچہ ہے, وہ انوسنٹ ہے, اس کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہے, وہ جانتا نہیں ہے. لیکن یہ تو بڑے بوڑھے بتاتے نا, جیسے ہمارے بچے ہم سانو میڑا مار دینے, پاپا یہ آپ کا دور نہیں ہے, یہ ہمارا دور. تو میں کہنا پتر کدی نہ کدی تو تمہیں لوڑ پے گی ساڈی, کیونکہ دور انوینشن دے نال ضرور بدلتا ہے, چیزاں دے نال ضرور بدلتا ہے, ٹیکنیکلٹی کے ساتھ ضرور بدلتا ہے, لیکن قدریں اور کچھ چیزیں جو ہسٹری کے ساتھ چلی آ رہی ہیں, پانی تو پینا پڑتا ہے, روٹی تو کھانی پڑتی ہے, ٹھیک ہے جی, دیکھنا تو پڑتا ہے, سوچنا تو پڑتا ہے. ہیومن رویے بالکل تبدیل ہوتے ہیں, لیکن آنسو پھر بھی نکلتے ہیں. کیا بات. ٹھیک ہے نا. تو پہچاننا بہت کمال کی بات ہے. مجھے ایک پی ٹی وی کا پروڈیوسر ملا, میں پی ٹی وی میں ایز اے اسسٹنٹ پروڈیوسر بھی کام کرتا تھا, تو وچوں وچ میں گانا بھی منگتا سی تے من نہیں دیندے سی. تو حفیظ طاہر صاحب بہت اچھے پروڈیوسر, بہت بڑے آدمی, بہت اچھے شاعر. ایک پروگرام میں مجھے سنا انہوں نے, تو مجھ سے معافی کے انداز میں میرے پاس آئے, کہنے یار تنوں سی اس دور چ پچھاڑے ہی نہیں. میں کہ جی وہ ایک فلم میں نے دیکھی تھی دیوداس, اس میں وہ عورت کہتی ہے شاہ رخ کی ماں, ایشوریہ رائے کی ماں کو, کہ سانو پتہ نہیں لگن دیتا تیری دھی نے ساڈے پتر تے ڈورے پا لے نے. وہ کہندی کس طرح پتہ لگدا, محل چ رہندے ہو, کمری اننے نے, تانوں کس طرح پتہ لگنا سی. تو اننے بڑے آرٹسٹاں چ رفاقت علی خان دا, لیکن اللہ بڑا کارساز ہے.
ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ کہ یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم دے رہے ہیں، تو دعا لینا بھی آرٹ ہے، دعا دینا بھی آرٹ ہے. دعا دینا بھی آرٹ ہے. واہ واہ. وہ ایک میں گورے کے پاس بیٹھا تھا، لمبی بات ہو گئی تو گورا کہتا ہے، میں کہا ڈو یو نو اینی پاکستانی سانگ؟ یس آئی نو ون پاکستانی سانگ، ٹھانگے والا از بیگنگ، واہ. ٹھانگے والا از Is بیگنگ. begging. میں کہ لیٹ می کریکٹ یو، ٹانگے والا از ناٹ بیگنگ، ٹانگے والا از پریئنگ. ٹانگے والا خیر منگتا، واہ ہاں 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 کیا بات کیا. ٹانگا انگلینڈ دا ہوئے تے پاویں چنگ دا، چنگدا بیٹھے ٹانگے والا خیر. خیر منگدا. ہاں ہاں ہاں. تو آئی کریکٹ یو، اسی دعا کر رہے ہیں سب واسطے، ہاں ٹھیک ہے نا. تو ہماری تو آیت بھی اتری ہے کہ یہ سواری تمہارے لیے مسخر کرتی گئی ہے. مجھے یاد نہیں آ رہی، عربی میری اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن جب میں یہ آیت سنتا ہوں تو مجھے حوصلہ ہو جاتا ہے. لے جہاز لے جا جنا مرضی، میں تی آیت پڑھی ہوئی، واہ واہ. باقی زندگی مت اللہ کے ہاتھ. اللہ کے ہاتھ میں. خان صاحب بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ. آپ کی محبتوں کا، آپ ہمارے ملک کا، ملک پاکستان آپ کا. بھی ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. مجھے کہنے دیں، یہ نہیں کہ آپ نے مجھے بہت پیار دیا یا آپ میرے پہ بڑا بلیو کیا، اور اللہ نے آپ کے بلیو کو قائم و دائم رکھا. آمین. اللہ ہمارا رشتہ بنائی رکھے اور اس پاکستان کو آباد رکھے، پاکستان کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کو آباد رکھے. اور اس وقت جو پاکستان میں مصیبت میں لوگ ہیں، کیونکہ مصیبت کا پتہ اس وقت کہتے ہیں جس تن لگ دی وہ تن اتر جانا ہے. واہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلے آسائش پیدا کرے. جب ہم اپنے بڑے گرم اور یا نرم بستر پہ سوتے ہیں تو ہمیں ان کو یاد کر لینا چاہیے، اور کبھی کبھی زمین پہ بھی سو جانا چاہیے. دلیپ کمار زمین پہ سوتے تھے جب ہوش میں تھے. کیوں؟ کہ ان کا ایک چاہنے والا ان کی تلاش میں سڑک پہ مرا تھا، ہوئے ہوئے ہوئے. تو پھر انہوں نے بیڈ پہ سونا چھوڑ دیا تھا. تو آج سی بڑی امپورٹنٹ ہے. سرکار نے بھی کہا تھا میں آج سی لے کر آیا ہوں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ خان صاحب. ناظرین انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے میں ہمیشہ اپنے مہمان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے پیغام کیا دے کے جائیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں بھی شامل ہوں، میں بھی انسان ہوں، اور معاف کرنے کی طاقت پیدا کریں. واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے. اس سے بڑا پیغام اس سے کیا ہے؟ بغیر بڑا کوئی نہیں. رفاقت بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، زندہ باد. صحت، اللہ آپ کو زندگی سے اور آپ اسی طرح آپ کی گا کر لوگوں پیاری کے فیملی چہروں کو پہ، آباد رکھے. میں تو کاؤنٹر کروں گا آپ کا. آئی لو یو. آپ اسی طرح گا کر لوگوں کو کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں اور آپ جیسے لوگ ملتے رہیں گے تو راستے ملتے رہیں گے. انشاءاللہ. ناظرین، نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ استاد رفاقت علی خان اور آپ کا خادم راجہ تاثیر اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. واہ.